ان کے سینے میں ان کا رتبہ قرآن سے پوچھو، فرشتوں سے پوچھو، اللہ کے نبی سے پوچھو، اس وقت ان کا رتبہ کیا ہے۔ ان کے ماں باپ بہت زیادہ قابل مبارکباد ہیں، جن کے بیٹوں نے، جن کے بھتیجوں نے، جن کے بھانجوں نے قرآن عظیم کو حفظ کیا ہے۔ اس سے زیادہ بہترین مخلوق، اس سے زیادہ بڑا عہدہ، اس سے زیادہ بڑا جو صحرا نہیں ہو سکتا۔ لوگ صحرا بنتا ہے، گھوڑی پہ چڑھتے لوگ دیکھتے ہیں، یہ ہے دیکھنے کی چیز، یہ ہے سینے سے لگانے کی چیز، یہ ہے اترانے کا موقع۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ قرآن عظیم نے کہا کہ یہ عین اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ خاص اللہ کی رحمت ہے۔ یہ دنیا میں جینے کے اللہ کے نبی نے سلیقے بتلائے ہیں، قرآن عظیم نے احادیث میں طریقہ زندگی دیا ہے مسلمانوں کو، اس میں مسلمانوں کو تواضع اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کے لیے اپنے کو کم سمجھے گا اللہ اس کو بلند کریں گے۔ مگر مسلمان بلند ہونا ہی نہیں چاہتا، مسلمان بلند نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ مسلمان اگر صحیح اسلام کے نہج پر آ جائے، قرآن عظیم کی بات مان لے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے، تو اس کے لیے تو اعلانات ہیں، اس کے لیے تو اعلانات ہیں، اور ایسے اعلانات ہیں جو ایک آدھ دفعہ نہیں، واضح طور پر اعلانات ہیں۔ اللہ نے فرمایا، خود رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمان مومن بن جاؤ، تم غالب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں تمہارا کوئی مقابلہ کرنے والی قوم پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ آخری امت ہے، اس کو آخری نبی دیا گیا، آخری کتاب دی گئی۔ اس کا ایک وصف، بہت بڑا وصف ہے اخلاق۔ کیا ہے بھائی؟ اخلاق، نیچر۔ ہر انسان کو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بااخلاق بنانے کی ترغیب دی، حکم دیا، اور اس پر محنتیں کی ہیں۔ جو انسان بااخلاق ہے، ہمارے حضرت مفتی مہربان صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو باقاعدہ اس پر تحریرات لکھی ہیں اور اس پر اتنا زور دیا ہے اخلاق پر۔ قرآن عظیم کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کی تعریف کی گئی اخلاق کی، اور حضور نے اس اخلاق کو پیکر اخلاق بن کے کائنات کو دکھایا، زمین والوں کو بتایا، اپنوں اور پڑاؤں میں اخلاق کی چھاپ چھوڑی آپ نے۔ دشمن بھی آپ کے اخلاق کا لوگا مانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اتنا بااخلاق بن کے دکھایا کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، پربھاوت ہو کر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں، مگر مسلمان بااخلاق ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاجی صاحب ہو جائے گا، نمازی صاحب ہو جائے گا، قاری صاحب ہو جائے گا، عالم صاحب ہو جائے گا، مگر بااخلاق ہونا ایمانی شرط ہے۔ کیونکہ قرآن نے اللہ کے نبی کے اخلاق کی تعریف فرمائی، اور حضور نے خود فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ لوگوں کو اخلاق سکھاؤں۔ ایسی ضمیر کا استعمال کیا، انا بعثت، میں بھیجا ہی، تخصیص کی ہے، یعنی میرا یوں سمجھ لیجئے کہ 70% مقصد جو ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبعوث ہونے کا اخلاق کی راہ کو صحیح کرنا ہے۔ اور آج اخلاق ہمارے پاس نام کو بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی، میاں بیوی اور تایا چچار محلے جب اپنے گھر میں ہی بااخلاق نہیں ہے تو محلے والوں کے ساتھ کیا بااخلاق رہے گا۔ یہ ہمارے درمیان اس طریقے سے کینسر کی حیثیت سے بد اخلاقی پنپ گئی جس کا دور کرنا ناممکن ہے۔ اور اس بد اخلاقی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مار دھاڑ اور لڑائیوں پہ اتر آتا ہے۔ ذرا سی تواضع کے خلاف بات گئی، بد اخلاقی ہوئی، اور وہ لڑائی اور جھگڑوں میں تبدیل ہوئی۔ ساری کی ساری جیلوں میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، مسلمان بہت بھاری تعداد میں ہے،